کا بھی حصہ ہے، خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں، مگر خواتین اور حضرات شامل ہوں جو اس کار دین میں ہمارے ساتھی بننا چاہتے ہیں، ان کو کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ان کا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ضرور تشریف لائیں، ہمارے ساتھ افطار کریں اور کھانا کھائیں۔ لیکن اپنے سوالات جو ہیں خاص طور پہ خواتین کی درخواست ہے کہ وہ مسز ہارون کو مکتبے پہ ابھی جمع کرائیں۔ اس کے علاوہ تنظیم اسلامی کے رفقا سے درخواست ہے کہ ابھی مکتبے میں مجھ سے رابطہ کریں۔ جزاک اللہ۔ قاری طیب نواز صاحب جو الحمدللہ یہاں پر قرآن مجید سنا رہے ہیں، ان کے 2 پاروں کی ریکارڈنگ وہ بھی الحمدللہ مکتبے پر دستیاب ہے، اور بہت سے حضرات پوچھ رہے تھے تو پورے قرآن پاک کی ریکارڈنگ تو اس سال ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی ایڈیٹنگ ہو جائے گی، پھر یہ بھی آ جائے گی، لیکن فی الحال 2 پاروں کی ریکارڈنگ آپ کو مکتبے پر ایک CD میں مل جائے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم۔ انسان جب اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ معاشرے میں شر ہی شر ہے۔ انسانوں کی اکثریت دنیا دار نظر آتی ہے، جو دیندار ہیں ان میں بھی نظر آتا ہے کہ کہیں پر دکھاوا ہے اور کہیں پر کوئی اور مفاد ہیں جس کے تحت کوئی نیکی ہو رہی ہے، تو انسان بڑا مایوس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی اس حوالے سے دیکھ کر چاروں طرف ماحول کو پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بطین کے ذریعے سے آپ کو یہ ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں بھی یہ رہنمائی عطا فرمائی کہ بنیادی طور پر انسان برا نہیں ہے، بنیادی طور پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ تقویم کے اندر عمدہ بناوٹ میں تخلیق فرمایا ہے۔ والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور سینا کے پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ بطین اس سے اشارہ ہے نوح علیہ السلام کی طرف، وہ جس علاقے میں تھے وہاں پر انجیر کثرت سے تھے۔ زیتون سے اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، فلسطین میں جہاں انہوں نے تبلیغ کی وہاں زیتون زیادہ تھے۔ بطور سینین سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ جہاں اللہ نے آپ کو شرف نبوت بخشا اور شرف ہم کلامی عطا کیا۔ اور حاضر البلد الامین سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے مکہ شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کی دعوت کی دعا کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو اس شہر میں مبعوث ہوئے۔ فرمایا یہ 5 رسول یہ اس بات پر گواہ ہیں، ان کا کردار یہ اس بات پر گواہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اصل انسان یہ جسم نہیں ہے، اصل انسان وہ روح ربانی ہے جو اللہ نے انسان کے اندر پھونکی ہے، جس سے اللہ نے عہد الست لیا تھا، اور جس میں اللہ کی تڑپ، اللہ کی قربت کی تڑپ، جس میں نیکی بدی کی پہچان، اور جس میں اللہ سے لو لگانے کی پیاس ہے۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اس روح کو ہم نے پھر لوٹا دیا پستیوں کی پستی میں، اس روح کو ہم نے ڈال دیا اس جسم میں۔ یہ جسم واقعی یہ پستیوں کی پستی ہے، اس جسم کے تقاضے بالکل وہی ہیں جو حیوانات کے تقاضے ہیں۔ اب روح اور جسم کے درمیان ایک مارکا ہے، دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش۔ اب یہاں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون جسم کے تقاضوں کو اولویت دیتا ہے اور کون روح کے تقاضوں کو اولویت دیتا ہے۔ جسم چاہتا ہے کہ یہاں کی لذتیں ہوں، چاہے حلال سے ہوں چاہے حرام سے ہوں، روح کہتی ہے نہیں، اللہ کو ہر صورت میں راضی کرنا ہے، لہذا وہ کام کرو کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہے۔ تو فرمایا پھر ہم نے اس کو ڈال دیا اس روح کو پستیوں کی پستی میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو کہ ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں، یعنی اپنے روح کے تقاضوں کو فوقیت دیں، ان کو ترجیح دیں۔ فلہم اجر غیر ممنون، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے بدن کے اوپر قابو پا لیا، انہوں نے بدن کو شکست دے دی، روح کو غالب کیا، ان کے لیے اجر ہے بے انتہا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر تمہیں اس کے بعد
کون سی چیز آمادہ کرتی ہے بدلے کے دن کو جھٹلانے پر؟ جب تمہارے اندر نیکی بدی کا شعور ہے اور نیکی پر تمہیں اندر سے شاباش ملتی ہے، بدی پر تمہیں اندر سے ڈانٹ پڑتی ہے، تو پھر تمہیں کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کہ تم بدلے کو جھٹلاؤ؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں میں بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے وفاداروں کو نوازے گا نہیں؟ اور کیا نافرمانوں کو وہ سزا نہیں دے گا؟ سورۃ العلق، اس کی 5 آیتیں پہلی وحی کے موقع پر نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے بنایا، خلق الانسان من علق، بنایا انسان کو علق سے۔ یہ مضمون کئی مرتبہ آ چکا ہے، نطفہ اور نطفے کے بعد علقہ جمع ہوا خون۔ اقرا وربک الاکرم، اے نبی پڑھیے آپ کا رب بڑا فیاض ہے، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا۔ 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 بار پڑھنے کا حکم دیا ہے، گویا پہلی وحی میں ابھی اور کوئی حکم نہیں ہے، نہ نماز کا حکم ہے نہ کسی اور چیز کا حکم ہے۔ اندازہ کیجئے کہ علم کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے کہ پہلے وحی کے موقع پر 2 بار یہ حکم پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر دوبارہ فرمایا اقرا وربک الاکرم۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں یہ انسان سرکشی کر بیٹھتا ہے، کیوں؟ ان رآہ استغنی، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اس نے اس کو نہیں پکڑا۔ اللہ نے جھوٹ پر فوراً اس کی زبان کو نہیں کاٹا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو سزا نہیں دی، چونکہ سزا فوری نہیں ملتی، لہذا انسان نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، اور نافرمانیوں میں چونکہ مزے بھی آتے ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں، لہذا انسان اسی میں لگا رہتا ہے۔ پھر آخر انسان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ فرمایا ایک ہی انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ جتنا یہ ایمان بالآخرت انسان کے اندر گہرا ہوگا، جتنا حساب کتاب کا یقین گہرا ہوگا، اتنا انسان کا کردار سنورے گا، اتنی زیادہ معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ جب تک لوگوں میں خدا خوفی، جواب دہی کا احساس نہیں پیدا ہوگا، معاشرہ نہیں سدھر سکتا۔ ارأیت الذی ینہا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، یعنی ابو جہل کو، کہ جو روکتا ہے عبدن، بندے کو، وہ واقعی جو کامل بندگی پر فائز تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو روکتا ہے بندے کو اذا صلی، جبکہ وہ حرم میں نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، اے نبی کیا آپ نے دیکھا کاش کے ہدایت پر ہوتا۔ اس کا کردار ایک اعتبار سے آگے بڑھ کر کام کرنے والا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ اگر مسلمان ہو جاتا تو یہ اسلام میں بھی آگے بڑھ کر دین کی خدمت کرتا، لیکن بد نصیب، محروم رہا ہدایت سے۔ فرمایا ان کان ارأیت ان کان علی الہدی، اے نبی آپ نے دیکھا کاش یہ ہوتا ہدایت پر، او امر بالتقوی، یا تقوی کا، نیکی کا، اچھی بات کا حکم دیتا۔ ارأیت ان کذب وتولی، اے نبی کہ آپ نے دیکھا اس کو کہ اس نے جھٹلایا۔ علم یعلم بان اللہ، اس نے جھٹلایا اور رخ پھیر لیا۔ علم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، ہم ضرور اس کو پکڑ لیں گے اس کے پیشانی کے بالوں سے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے اور جو خطاکار ہے۔ فلیدعو نادیہ، یہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو۔ سندعو الزبانیہ، ہم بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو، جو جہنم پر مامور ہیں فرشتے۔ نوٹ کیجئے واقعہ طائف سے پہلے اس نے ہر طرح سے اللہ کے رسول کو ستایا، لیکن طائف میں جب آپ پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے پھر آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول حرم میں آئے نماز پڑھنے، یہ آگے بڑھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا میرے اور محمد کے درمیان ایک آگ کی خندق ہے اور ایک پروں والی مخلوق میری طرف بڑھ رہی ہے۔ گویا طائف کے واقعے کے بعد اللہ نے آپ کو چونکہ امتحان کے ایک اعلیٰ ترین یوں سمجھیے کہ مرحلے سے گزار دیا تھا، اس کے بعد اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔
یہ نقطہ لکھا ہے مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب نے اپنی کتاب النبی الخاتم میں، فرمایا کہ اگر اس نے ہمارے بندے کو روکا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے اس کی پہچانی کے بالوں سے، وہ پہچانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، یہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو، ہم بلا لیں گے جہنم کے پہرے دار فرشتوں کو، کلمہ ہرگز نہیں، لا تو تے ہو، اے نبی اب اس کی بات مت مانیے، وسجد جائیے مسجد حرام میں سجدہ کیجئے، وقترب اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کیجئے، سجدہ کر لیجئے۔ بسم اللہ اولہ وآخرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا قدر والی رات میں، یعنی اس قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے ہوا سمائے دنیا پر، بیت العزت ایک مقام ہے آسمان سمائے دنیا پر، وہاں پر شب قدر میں، اس کے بعد اس بیت العزت سے نازل ہوا ہے اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر 23 برس کے عرصے میں، 13 برس مکے کے ہیں، 10 برس مدینے کے ہیں۔ بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا قدر والی رات میں، یعنی ویلیو والی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ویلیو والی رات، وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ کے رسول کا ارشاد، بخاری شریف کی حدیث، کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاقراتوں میں تلاش کرو۔ ہم نے 5 طاقراتوں میں کوشش کی ہے، ٹوٹی پھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر کی سعادت نصیب فرمائے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ شب برات میں سال بھر کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ بات درست نہیں ہے، سال بھر کے حوالے سے فیصلے اسی شب میں ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس رات میں اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر حکم کے ساتھ، کیا سال بھر کے لیے اللہ کے فیصلے ہیں، اسی رات میں وہ نازل ہوتے ہیں۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، یا حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی ہے یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، نہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے جدا ہونے والے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یہاں تک کہ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ لوگ گڑبڑ تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بکر بھی بہت نیک ہیں، مال خرچ کرتے ہیں حاجیوں کی خدمت پر، اور ابو جہل بھی بہت ہی نیک ہے، یہ بھی بڑا مال خرچ کرتا ہے۔ یہ تو قرآن آیا ہے جس کے نزول کے بعد معلوم ہوا کہ ابو بکر کی نیکی اخلاص کے ساتھ تھی اور ابو جہل کی نیکی دکھاوے کے لیے تھی، تو لوگ گڑبڑ تھے، جدا ہو گئے کافر اہل کتاب میں سے بھی، اور جدا ہو گئے مشرکین کافر مشرکین میں سے بھی، لیکن کب ہوئے؟ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ گئی۔ نوٹ کیجئے، اللہ نے اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا۔ بدقسمتی سے آج بعض جوش میں، توحید کے جوش میں، بعض لوگ مسلمانوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اہل کتاب شرک کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اس کے باوجود اللہ نے ان کو مشرک قرار نہیں دیا۔ تو ہمیں بھی اس انتہا پسندی پر نہیں جانا چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کو، قرآن کو ماننے والے کو مشرک کہیں۔ ہاں، ہمیں توحید کا بیان اور شرک کی مذمت یہ پورے جذبے سے کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو اس جرم سے، اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا، نہیں تھے جدا ہونے والے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گئی بینہ، یعنی واضح دلیل۔ اب بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، بینہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ رسول ہیں اللہ کی طرف سے جو ان پر پڑھتے ہیں پاکیزہ صحیفے، یہ ہے انکار سنت کے فتنے کا رد۔ صرف قرآن کافی نہیں ہے بلکہ بینہ 2 چیزیں مل کر بنیں گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے اوپر پڑھتے ہیں پاکیزہ صحیفے، فیہا کتب قیمہ،
اور اس میں بڑے مضبوط احکامات ہیں، بڑے سیدھے دو چار کی طرح کے احکامات ہیں ان پاکیزہ صحیفوں میں، یعنی قرآن مجید میں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات، اور نہیں جدائی ڈالی ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی۔ وما امروا، حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مگر اس بات کا کہ اللہ ہی کی بندگی کریں، اللہ کی غلامی کریں، پوری زندگی میں اللہ کا کہنا مانیں، اپنے اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء بالکل یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةُ، اور یہی ہے بالکل خالص دین۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، اولئک ھم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، اولئک ھم خیر البریہ، وہ ہیں بہترین مخلوق، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہے وہ باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیش۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ نعمت اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا، اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب کہ زمین لرزے گی اپنے زلزلے کے ساتھ، واخرجت الارض اثقالہا، اور وہ زمین نکال باہر کرے گی اپنے تمام بوجھ، وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس کو کیا ہوا ہے، اس نے کیوں آج ہمیں بھی باہر نکال دیا، اور اپنے سارے راز بھی آج اگل رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز زمین اپنی ساری خبریں بتائے گی کہ میرے سینے پر کس نے کیا کیا ہے، نیکی کی ہے تو اس کی بھی خبر دے گی، اور اگر یہاں پر برائی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس کی بھی خبر دے گی۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو اس کا حکم دیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اور اس روز لوگ نکلیں گے اس حال میں کہ وہ ہوں گے جدا جدا، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی کا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا۔ اللہ ہمیں ہر چھوٹی نیکی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ذرہ برابر بھی شر کا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا۔ اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ اب یہ تو ہے کہ ہر عمل آ جائے گا سامنے، چاہے برائی کا ہو چاہے اچائی کا ہو۔ اب اس کے بعد ان اعمال کا خلوص جانچا جائے گا، نیکیوں میں خلوص تھا کہ نہیں تھا، اس کو مضمون سورہ عادیات میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، اور پھر نکالنے والے آگ اپنے سموں کو پتھر پر مار کر۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح غارت گری کرنے والے۔ فاثرن بہ نقعا، پھر اٹھانے والے گرد و غبار۔ ووسطن بہ جمعا، اور گھس جانے والے لشکروں میں۔ گھوڑا وہ کتنا وفادار ہوتا ہے اپنے مالک کا، مالک اسے پیدا نہیں کرتا، مالک صرف اس کو اس کا چارہ دیتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اور گھوڑا اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ جانتا ہے کہ لشکر میں داخل ہو گیا تو اگر مالک کی جان خطرے میں ہے تو میری بھی خطرے میں ہے، لیکن وہ مالک کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ اور کس طرح سے گھوڑوں پر بیٹھ کے وہ صبح آتے تھے، عرب قتل و غارت گری کرتے تھے، لوٹ پار کرتے تھے، گرد و غبار اڑاتے ہوئے چلے جاتے تھے، دشمنوں کے لشکروں میں گھس جاتے تھے۔ فرمایا گھوڑا اتنا وفادار ہے، حالانکہ اس کو اس کے مالک نے صرف چارہ دیا ہے، اسے پیدا نہیں کیا۔ انسان کو اللہ نے پیدا بھی کیا، اور انسان کو اللہ اس کی تمام ضروریات بھی فراہم کر رہا ہے، لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس کے اوپر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ انسان مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، اور کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ جب کہ قریدا جائے گا جو کچھ کی قبروں میں ہے، یعنی نکالا جائے گا قبروں سے انسانوں کی ہڈیوں کو اور انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور پھر جانچا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں ہے، یعنی ممکن ہے کوئی عمل نیکی کا ہو
لیکن اگر اس کے پیچھے اخلاص نہیں ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا، تو جانچا جائے گا کہ اعمال کے پیچھے اصل نیتیں کیا تھی، ارادے کیا تھیں، سینوں میں کیا چیز پوشیدہ تھی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک نبی آپ کا رب اس روز ان کے حال سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اب اس کے بعد اعمال بھی سارے کے سارے آ گئے اور ان میں اخلاص بھی اللہ نے جانچ لیا۔ اب اس کے بعد وزن اعمال ہوگا، جس کی نیکی میں اخلاص ہوگا اسی کا وزن ہوگا۔ اس کا ذکر آ رہا ہے سورہ قاریہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ، اور کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، اے نبی آپ کو کیا معلوم وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس روز انسان ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ بکھرے ہوئے پتنگے، گریوٹی ختم ہو جائے گی، کشش ثقل، اور انسان جو ہے وہ پتنگوں کی طرح فضا میں بکھرے ہوئے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی اون۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو وہ کہ جن کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوئے، یعنی جن کی نیکیاں تھیں ان میں خلوص بھی تھا، وہ نیکیاں تولی جائیں گی۔ تو جن کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو ایسا شخص ہوگا ایک ایسی زندگی میں کہ جس میں وہ خوش و خرم ہوگا۔ اللہ ہمیں یہی نعمت عطا فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیکی کے پلڑے اس روز ہلکے ہوئے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ اب ہے حاویہ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ اصل میں دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکاثر۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کثرت کی ہوس میں، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم اس یقینی بات کا علم جان لیتے۔ یقین کے 3 درجے ہیں، حق الیقین، عین الیقین، علم الیقین۔ کہیں کوئی حادثہ ہوا ہے، کسی نے آپ کو بتایا، علم الیقین حاصل ہوا ہوگا حادثہ۔ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب آپ کا یقین اور زیادہ ہوگا، آپ نے خود دیکھا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ وہاں پر موجود تھے اور وہ آفت آپ پر بھی آ سکتی تھی، آپ بچ کے نکلے، کسی بلڈنگ میں آگ لگ گئی، آپ اندر موجود تھے، وہاں سے نکل کر آپ باہر آ گئے، اب آپ پر چونکہ بیتی ہے، اب آپ کا یقین اور زیادہ ہوگا، یہ حق الیقین ہے۔ تو یہ یقین کے 3 درجے ہیں۔ فرمایا کاش کہ وہ جو یقینی بات ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور سوال حساب کتاب ہوگا، اور خاص طور پر نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نعمتیں استعمال کر کے تم نے کیا کیا ہے، تم نے میرا شکر کیا، میرا کہنا مانا، یا میری نافرمانی کی۔ کاش تمہیں علم ہوتا اس یقینی بات کا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم لازماً اس کو دیکھ لو گے یقین کے ساتھ دیکھنا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور پھر تمہیں لازماً تم سے پوچھا جائے گا اس روز نعمتوں کے بارے میں۔ ہم سب پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر ادا کرنے اور نعمتوں کے استعمال کے بعد اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر۔ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی۔ میرا اور آپ کا سرمایہ یہ وقت ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پگھل رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی کور گھٹا دی۔ فرمایا یہ تیز سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان واقعی خسارے میں ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے، زمانہ گواہی دے رہا ہے، انسانوں کی اکثریت دنیا میں آئی اور دنیا کو مطلوب مقصود بنا کر گھاٹے کا سودا کر گئی۔ ہاں خسارے سے کون بچیں گے؟ جو 4 شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور نیکی کا حق کا پرچار کیا، وتواصوا بالصبر، اور حق کی راہ میں جو مشکلات آئیں ایک دوسرے کو اس پر صبر کی، ڈٹے رہنے کی تلقین کی۔ یہ دورہ ترجمہ قرآن کا ہمارا مقصد کوئی علمی کام کرنا نہیں ہے، نہ ہم نے عالم ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نہ علمی کام ہم کوئی کر رہے ہیں۔ ہمارا اصل کام ہے، ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ جو ہماری آخرت کی کامیابی ہے اس کے حوالے سے ہم
متوجہ کرے اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو کہ اپنے آپ کو آخرت کے خسارے سے بچاؤ، اس کے لیے عمل کرو۔ اور عمل کیا کرنا ہے؟ یہ 4 کام کرنے ہیں۔ یہ 4 کام کریں گے تو اللہ کیا خسارے سے بچیں گے، نجات ملے گی، ورنہ نجات نہیں ملے گی۔ نمبر 1 ایمان لائیں۔ ایمان کون سا؟ دل والا ایمان، قلبی ایمان۔ نمبر 2 اچھے عمل کریں، اور نمبر 3 دوسروں کو بھی حق کی تبلیغ کریں۔ اور سب سے بڑا حق کیا ہے اس کائنات کا؟ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پہ اللہ کی مرضی چلنی چاہیے۔ کچھ غاصبوں نے، لٹیروں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو غصب کر رکھا ہے، لہذا معاشرے میں ظلم ہے، لوٹ گسوٹ ہے، معاشرے میں عدل نہیں ہے۔ اسی کی دعوت ہم دے رہے ہیں۔ چھوٹا حق بھی ہوتا ہے، بڑا حق بھی ہوتا ہے۔ بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی زمین، اس پہ اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ فرمایا جو حق کی تبلیغ کریں اور اس راہ میں جو مشکلات آئیں اس کو جھیلیں، اس کو برداشت کریں، اس پر صبر کریں، یہی لوگ خسارے سے بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت کا فہم عطا فرمائے، اور اس میں جو 4 شرطیں بیان ہوئی ہیں وہ چاروں کی چاروں اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر سرار احمد صاحب نے جو منتخب نصاب جو ہے وہ بنایا قرآن مجید کی تبلیغ کے لیے، وہ سورہ عصر کی تشریح پر ہے۔ اس کے 6 حصے ہیں کہ عصر کی صورت میں بھی ہے، کتابوں کی صورت میں بھی ہے۔ لیجئے، پڑھیے، سنیے، مطالعہ کیجئے، اور اس کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ یہ 4 شرطیں ہم پوری کریں تاکہ ہم سب سے بڑے خسارے یعنی جہنم سے بچ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا ہے اور عیب جوئی کرنے والا ہے۔ الذی جمع مالہ وعددہ۔ وہ جس نے کہ جمع کیا مال اور اس کو گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال وہی اس کو باقی رکھے گا۔ مال ہے تو میری زندگی کی ضمانت ہے، میری ضروریات پوری ہوں گی، مال نہیں ہے تو میں مارا جاؤں گا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ وہ لازماً پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ حطمہ، وہ پیس دینے والی شے کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ۔ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التي تطلع على الافئدہ۔ جو سیدھا اثر کرتی ہے انسان کے دلوں پر، جو وار کرتی ہے سیدھا جا کر انسان کے دلوں پر۔ انہا علیہم موصدہ۔ وہ آگ ان کے اوپر مون دی جائے گی، وہ آگ کے اندر ڈال کے اوپر سے آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ فی امد ممددہ۔ اونچے اونچے ستونوں میں۔ آگ کے شعلے ایسے ہوں گے جیسے کہ اونچے اونچے ستون۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب اس کے بعد آخری 10 صورتیں ہیں کہ جن میں سیرت کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے ایک واقعہ ہوا مکہ میں۔ ابراہا، اس نے یمن میں اپنی حکومت قائم کی، اور وہ چاہتا تھا کہ یمن سے لے کے فلسطین تک کی تجارت یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے، لیکن یہ کنٹرول میں تھی قریش کے، اور لوگ قریش کی عزت کرتے تھے، ان کے تجارتی قافلوں کا اکرام کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں پورے عرب کے لوگوں کا مرکز تھا، مذہبی اعتبار سے بیت اللہ تھا، اور وہیں پر ان کے بت بھی تھے۔ ابراہا نے کہا کہ اب لوگوں کا مذہبی مرکز مکے میں نہیں ہوگا۔ القدیس کے نام سے اس نے ایک عبادت گاہ بنائی یمن میں، اور لوگوں سے کہا کہ یہاں آؤ اور آئندہ یہاں پر آ کے حج کرو۔ کوئی نہیں آیا، اس کو شدید غصہ آیا، اور وہ چلا مکے کی طرف کے جا کر میں بیت اللہ کو شہید کر دوں تاکہ آئندہ لوگ القلیس میں آئیں حج کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ کا گھر، اللہ نے خود اس کی حفاظت کی۔ جب وہ اس نے کراس کیا ہے عرفات کا میدان، مزدلفہ سے نکلا ہے، منی میں داخل ہو رہا تھا کہ وادی میسر میں اللہ نے بھیجے چھوٹے چھوٹے پرندے۔ وہ پرندے عرب کہتے ہم نے بعد میں نہیں دیکھے، اور ان کے پنجوں میں، ان کی چونچ میں کنکریاں تھیں، اور یہ لے کر آیا تھا اپنے ساتھ 13 ہاتھی۔ پہلی بار عرب میں کوئی ایسا لشکر تھا جس میں کہ ہاتھی تھے، اس لیے اصحاب الفیل مشہور ہو گئے۔ ان پرندوں نے کنکریاں پھینکی ہیں، وہ بلٹ تھے، کنکری جہاں پڑتی تھی جسم پر، جسم گل جاتا تھا، اور وہ جو ہے وہ شخص رفتہ رفتہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ ہاتھی جب کنکریاں پڑی ہیں تو واپس پلٹے، اور اپنے لشکر کو انہوں نے روندا ہے۔ اس طرح سے اللہ نے ذلیل اور رسوا کیا۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے نبی کہ آپ نے دیکھا آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا ان کی پوری سازش کو اس نے نہیں کر دیا ناکامی میں؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اور اس نے چھوڑ دیے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اور وہ پرندے ان کو مارتے تھے کنکریاں سنگ گل کی یعنی مٹی کی۔ فجعلہم کعصف مأکول۔ اور ان کو ایسے کر دیا
گویا کہ وہ ہوں کھایا ہوا بھوسا۔ کیوں اللہ نے یہ سب کچھ کیا؟ سورہ قریش اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ لیلاف قریش، قریش کو فائدہ دینے کے لیے، الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو فائدہ دینے کے لیے ان کے سردی کے سفر اور گرمی کے سفر کے لیے، تاکہ ان کی تجارت محفوظ رہے۔ وہ جاتے تھے سردیوں میں یمن کی طرف، گرم علاقہ ہے، اور جاتے تھے گرمیوں میں شام کی طرف کہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ فرمایا تاکہ قریش کی تجارت وہ جاری ساری رہے اور ابراہ کامیاب نہ ہو سکے یمن سے لے کر فلسطین تک کے تجارتی روٹ پر اپنا غلبہ پانے کے لیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے ان مکے والوں کو، قریش کو، کہ یہ اس رب کے گھر کی، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، کہ جس نے ان کو کھلایا بھوک میں، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور جس نے ان کو امن دیا خوف سے۔ اب اس کے بعد اگلی صورت میں جو اللہ کے رسول کے دشمن تھے ان کا کردار، اور اس کے بعد سورہ کوثر میں اللہ کے رسول پر نعمتیں، تاکہ ایک ساتھ موازنہ ہو جائے کہ کیا جو ہے وہ دشمنوں کا کیا کردار ہے اور اللہ کے رسول پر اللہ کی کیا نعمتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو کہ بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ بد نصیب ہے جو کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، بدلے کے دن کو جھٹلا رہا ہے، اس کو یقین نہیں کہ حساب کتاب ہوگا، اس لیے یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ جمعے کی نماز پڑھ لی، صرف عید کی نماز پڑھ لی، یا رمضان میں نمازیں پڑھ لی، اور سارا سال نمازوں سے غافل، یا مکے والے نماز کی روح سے غافل۔ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ انفال میں، نماز کے دوران بھی کیا کر رہے ہیں؟ سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ ہلاکت ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور عام مانگے کی چیزیں بھی روکتے ہیں۔ پڑوسی گھر پر آیا کہ ذرا جو ہے وہ اس وقت گھر پہ نمک نہیں ہے، تھوڑا سا نمک دے دیجئے، اور اس سے منع کر دیا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی روکتے ہیں، ایسے کٹھور اور سخت دل ہیں۔ یہ تو حال تھا اللہ کے رسول کے دشمنوں کا، ان کا کردار۔ اللہ کے رسول پر اللہ کی کیا نعمتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، ہم نے آپ کو قرآن جیسی دولت دی ہے، ہم نے آپ کو مکمل دین حق دیا ہے، خلافت کا نظام دیا ہے جس میں نوع انسانی کے لیے عدل ہے، ہم نے آپ کو آپ سے پیار کرنے والے امتی اور صحابہ دیے ہیں۔ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کئی جو ہے وہ خیر کثیر ہے جو اپنے حبیب کو دی، اور پھر حوض کوثر بھی اللہ نے آپ کو دیا جو میدان حشر میں ہوگا، جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید، جس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا، جس کے اندر موتی اور کنکر، جس کے اندر کنکر موتیوں کی طرح ہوں گے، جس کی خوشبو وہ مشک سے زیادہ ہوگی، اور جس کے جو ہے وہ جس کی ٹھنڈک برف سے زیادہ ہوگی۔ اور اللہ کے رسول اپنی امت کو اس حوض کوثر میں سے پلائیں گے، اور اس حوض کوثر میں سے مشروب پینے کے بعد دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ انا آتیناک الکوثر، بے شک نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، یعنی کئی نعمتیں دی ہیں۔ اب جب نعمت ملے تو کیا کریں؟ فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ نماز اللہ کا حق ہے اور قربانی سے بندوں کو فائدہ ہے۔ عید الفطر میں آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے فطرانہ دیں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ اسی طریقے پر عید الاضحیٰ میں آپ کیا کریں گے؟ شکر کے طور پر پہلے نماز پڑھیں گے، پھر قربانی پیش کریں گے۔ اور بدقسمتی سے جو عید ہم نے خود شروع کر دی ہے، جو بدعت ہم نے شروع کی ہے عید میلاد النبی کے نام سے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جھنڈے لگا کر کپڑا برباد کرتے ہیں، اور لائٹیں جلا کر اپنی توانائی کا ضیاع کرتے ہیں۔ نہ اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، نہ بندوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے دی ہے اس میں حکمت ہے، جو خود سے بدعت شروع کی ہے اس میں کوئی حکمت نہیں ہے۔ فرمایا شکریہ کے طور پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کے دشمن بے نام و نشان ہوں گے۔ ابو لہب کہتا تھا کہ محمد کی اولاد نرینہ کوئی نہیں ہے، ان کا نام آگے نہیں چلے گا۔ فرمایا بے نام و نشان یہی ہوں گے۔ اللہ اپنے حبیب کا نام قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھے گا، بلند رکھے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سورۃ الکافرون،
مکی دور کے آخر میں مشرکین مکہ پیشکش کرتے تھے کہ 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، پھر ہم 1 سال تک آپ کے معبود واحد کی عبادت کریں گے، اب ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیجئے، جھگڑا ختم کیجئے۔ فرمایا قل، اے نبی ان سے کہیے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ 2 صورتوں میں پیشن گوئیاں آ رہی ہیں، ایک اچھی پیشن گوئی سورہ نصر میں، اور ایک بری پیشن گوئی سورہ لہب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی وہ دن آنے والا ہے جب کہ فتح آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اور لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ اے نبی پھر آپ کا مشن مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو جانا ہے، لہذا پھر کیا کیجئے، فسبح بحمد ربک واستغفر، پھر آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیے، جو بھی اس جد و جہد کے دوران خطا ہوئی، آپ سے ہوئی، آپ کے ساتھیوں سے ہوئی، اس کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے، انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ لہب کے اندر وہ پیشن گوئی جو ہے وہ بری پیشن گوئی ہے ابو لہب کے حق میں۔ اللہ کے رسول نے کوئی صفوں پر چڑھ کر پکارا اور ان لوگوں کے سامنے دین کی دعوت رکھی، ابو لہب نے بد دعا دی، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹیں، تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا۔ اللہ نے سورہ لہب نازل کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، وہ برباد ہوا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا، اور جو بھی اس نے کمایا وہ بھی اس کے کچھ کام نہ آیا۔ وہ محفلوں میں جا کر اپنے دونوں ہاتھ دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد نے کہا تھا میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، میرے ہاتھ تو نہیں ٹوٹے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ توڑے۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کو اس نے آ کر گستاخی کی تھی اللہ کے رسول کی شان میں، آپ نے بد دعا دی، اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس میں مسلط کر دے، اور وہ شام کے سفر سے واپس آ رہا تھا اور اس کو ڈر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پوری ہوگی۔ وہ لیٹا ہے، اس کے گرد لوگوں نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا دی تاکہ کوئی جانور اس کے قریب نہ آئے۔ ایک شیر آیا اور اس آگ پر اس نے چھلانگ لگائی، آگ پر سے اندر گیا اس دائرے میں، جا کے اس کو چیرا پھاڑا اور چلا گیا۔ ایک بدبخت اس طرح جہنم واصل ہوا، دوسرا مسلمان ہو گیا اور ابو لہب کا دشمن ہو گیا۔ فرمایا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تباہ ہوا، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا، اور جو بھی اس نے دنیا کے اندر بھاگ دوڑ کی، محنت کی، اللہ کے رسول کا رستہ روکنے کی کوشش کی، وہ بھی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، عنقریب داخل ہوگا ایسی آگ میں جو کہ انگاروں والی ہوگی۔ اس بدبخت کا نام عبد العزیٰ تھا، بڑا اس کا رنگ سرخ اور سفید تھا انگارے کی طرح، اس لیے اس کو کہا جاتا تھا ابو لہب۔ فرمایا اب یہ انگاروں والی آگ میں داخل ہوگا، وامرأتہ، اور جو اس کی بیوی ہے، حمالۃ الحطب، بہت زیادہ ایندھن، بہت زیادہ اٹھانے والی ہے ایندھن۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، جاتی تھی جنگلوں میں لکڑیاں لے کر آتی تھی اور یا چغلیاں لگاتی پھرتی تھی، آگ لگاتی پھرتی تھی گویا۔ فرمایا کہ بہت زیادہ وہ آگ لگانے والی ہے، یعنی ایندھن اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی کھجور کی۔ مری ہے اس حال میں کہ لکڑیوں کا گٹھا لا رہی تھی جنگل سے، اور وہی رسی جس سے لکڑیاں باندھی ہوئی تھیں گلے میں پھنس گئی، پھندا لگا اور جہنم واصل ہوئی۔ ام جمیل۔ سورہ اخلاص، پوچھا مشرکین مکہ نے کہ آپ کہتے ہیں سورہ کافرون میں کہ میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم کرتے ہو، اور تم نہیں عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں کرتا ہوں، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اپنے رب کی صفات بتائیے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، وہ اللہ احد، وہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے در کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ خود کسی سے جنم پایا، نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ تم تو اس اللہ کو مانتے ہو کہ جس فرشتے جس کی بیٹیاں ہیں، جبکہ میرا اللہ وہ ہے
کہ نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں 2 صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے رحمت، ہمارے لیے 2 حفاظت کا ذریعہ۔ اللہ کے رسول پر ایک یہودی عاصم بن لبید نے جادو کر دیا۔ اس نے ایک لڑکے کے ذریعے سے جو آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کے بال منگائے، ان بالوں کو اس نے ایک موم کے اندر لپیٹا اور اس میں اس نے 11 سوئیاں چبو دیں، اور اس کے بعد ایک ڈور کے ذریعے 11 گرے لگا دی، اور ایک کھجور کے خوشے میں اس پوری چیز کو رکھ کر ایک کنویں میں دبا دیا۔ ٹوٹکا کیا اس نے۔ اب اللہ کے رسول بیمار رہنے لگے۔ آپ کوئی کام کر لیتے تھے اور بھول جاتے تھے، اور پھر دوبارہ کرنا چاہتے تھے، آپ کو ازواج بتاتی کہ آپ جو کام کر چکے ہیں۔ پھر آپ کو 2 فرشتوں کے ذریعے اللہ نے بتایا، انہوں نے بتایا آپ کو، ایک آپ کے سرانے کھڑا ہوا ہے، ایک آپ کے قدموں کی طرف، کہ آپ ان پر جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید نے کیا ہے۔ کیسے کیا؟ ایسے کیا ہے۔ جادو کا توڑ کیا ہے؟ وہاں سے وہ نکلوائیں ٹوٹکا، اور سورہ فلق سورہ ناس کی 11 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پڑھیں، ایک ایک سوئی نکالیں، ایک ایک گرہ کھولیں، اور 11 آیتوں میں 11 سوئیاں نکل جائیں گی، 11 گرے کھل جائیں گی، اور اس کے بعد یہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے دی۔ جادو کا توڑ ان 2 صورتوں میں ہے۔ قرآن مجید کے آخر میں بھی یہ دعائیں ہیں جو ان 2 صورتوں میں ہیں، اور سورہ فاتحہ بھی دعا ہے۔ اول و آخر قرآن میں اللہ نے ہمیں دعا کی نعمت عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اے نبی کہیے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی۔ آپ کل لفظ ہٹا دیجئے، آگے پوری دعا ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے، اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے بنائی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، ان جادوگرنیوں کے شر سے جو کہ گروہ میں بہت زیادہ پھونکے مارتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کر کے کوئی اقدام کا ارادہ کرے۔ جو شرور ہم پر حملہ کرتے ہیں باہر سے، ان سے پناہ مانگی گئی ہے سورہ فلق میں، اور جو شر ہمارے اندر سے اٹھتے ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے سورہ الناس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اے نبی یوں دعا کیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ پکڑتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، ملک الناس، جو کہ لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو کہ لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، یعنی شیطان، جو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، وہ یہ خناس، فرمایا چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس۔ اب اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، چاہے وہ لوگ انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے ہوں، وہ جنات میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، انسانوں میں بھی ڈالتا ہے۔ یہی بھی ممکن ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا ممکن ہے کوئی جن ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی انسان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ مکمل ہوا۔ میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا گلستان انیس کلب کی انتظامیہ کا، آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کئی سالوں سے یہ ساری سہولیات دے رہے ہیں، اور بغیر جو ہے وہ کوئی کسی معاوضے کے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ ساری کی ساری خدمت قبول فرمائے، اللہ ان کے لیے توشہ آخرت بنائے، اور اللہ انہیں اور زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ جو بھائی بہن شریک ہوئے ہیں اس محفل میں، اللہ ان کی شرکت قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور اب دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آپ بھی دعا کیجئے کہ ہمارے جن بھائیوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے، ان کی محنتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو بھی ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے انتظامات کے حوالے سے، آپ اس سے درگزر فرمائیے، اور ہم نے آپ سے درخواست کی ہے کہ تجاویز دیں تاکہ ہم اور زیادہ بہتر سے بہتر اس کام کو کر سکیں۔ اور جو آدمی زیادہ بولتا ہے، ممکن ہے کہ اس کی گفتگو میں کوئی بے احتیاطی ہو جائے اور وہ کسی کی دل آزاری کر دے، تو آپ مجھے بھی معاف کیجیے گا اگر میری طرف سے کوئی آپ کی دل آزاری ہوئی، کیا کر دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ سب تیرا شکر ہے، اے اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، اے اللہ کہاں تیری کتاب اور کہاں ہم، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری راتوں کی محنت قبول فرما، اس میں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں زیادہ جذبے کے ساتھ، زیادہ خلوص کے ساتھ، زیادہ بہتر انداز سے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، دنیا میں عافیت عطا فرما، آخرت کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اس ملک میں اپنے دین کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مال و جان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے تمام حقوق کی بخشش فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی بالخصوص بخشش فرما، اے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی نیکیاں قبول فرما، اے اللہ میں نیک بن کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میں جنت میں اپنے ماں باپ کا ساتھ نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہمیں جنت میں اپنی اولادوں کا ساتھ نصیب فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ اگر یہ محنتیں قبول نہ ہوئی تو اللہ ہم کسی قابل نہیں رہیں گے، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ جو بھائی پریشان حال ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں سے واقف ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بیمار بہن بھائیوں کو صحت عطا فرما، اے اللہ جو بھائی قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اے اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اے اللہ جو بھائی جس مشکل میں ہے اے اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما، اے اللہ جو بھائی جس معذوری میں ہے اے اللہ اس کی معذوری کو دور فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما، اے اللہ ڈاکٹر صاحب احمد صاحب کی بخشش فرما، ان کی نیکیاں قبول فرما، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ہمیں ان سے اور فیض عطا فرما، اے اللہ حافظ احمد یار صاحب کی بخشش فرما، اے اللہ مختار حسین فاروقی صاحب کی بخشش فرما، اے اللہ ہمارے جن بھائیوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے اے اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ اس کے اثرات عطا فرما، اے اللہ دنیا میں بھی اے اللہ ہمیں اس کام میں ترقی عطا فرما، اے اللہ ہمیں آخرت کی اعلیٰ ترین کامیابی نصیب فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے رمضان کے دوران یہ قرآن کا پیغام پہنچایا ہے اے اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرما، اے اللہ انہیں ہر شر اور گمراہی سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کی محنتیں قبول فرما، اے اللہ تیرا احسان ہے، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار، وادخلنا الجنة مع الابرار، وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اس گلستان انیس کلب کی انتظامیہ کو اے اللہ ان کی اس نیکی کا اجر عطا فرما، اے اللہ انہوں نے جو بھی خلوص اور اخلاص کے ساتھ یہ اظہار کیا ہے اے اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرما، اے اللہ اس کے عوض ان کو دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ انہیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما،
اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا